بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج میں انسانیت گروپ کے ایک بہت ہی خوبصورت انسان، ہمدرد انسان، نیک انسان جو ریسنٹلی کینیڈا سے تشریف لائے ہیں اپنے 17 سالہ بچے کے ساتھ، تاکہ اس کو میں بتاؤں یہ میرا وطن ہے بیٹے، یہاں تمہارے دادا دادی نانا نانی رہتے ہیں، یہاں میں نے پرورش پائی ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میری مادر وطن ہے۔ بیٹا بڑی خوشی سے اس کے ساتھ آیا، اور جو واقعہ آج صبح رو رو کے انہوں نے بیان کیا ہے نا، وہ من و ان میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے مختصر میں یہ عرض کر دوں کہ اگر کسی قوم میں انسانیت ختم ہو جائے تو اس کو کسی قسم کا دین، کسی قسم کی عبادت، کسی قسم کی تعلیم اس کو پھر جہالت سے بچا نہیں سکتی۔ وہ بھلے لاکھ 5 وقت نماز پڑھتا رہے، حج کرے، زکوٰۃ دے، قربانی کے بکرے دے، لاکھ لاکھ روپے کے، وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان کہلانے کا حق ادا نہیں کر سکے گا، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ خالی اللہ کو ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ پروف نہ کرے اپنی کردار سے، اپنے عمل سے۔ یہی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر دی ہے، یہی تمام پیغمبر ہم دیتے ہیں اپنی اپنی قوموں کو۔ اور جو قومیں انسانیت سے دور ہٹی ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہٹی ہیں، اپنے انبیاء کرام سے ہٹی ہیں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ تباہ کر دی گئی۔ کسی پہ طوفان برپا ہو گیا، کسی پہ پتھروں کی بارش ہوگی، کسی کو بندر بنا دیا گیا، یہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم قرآن کو صرف اور صرف ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس میں ہمارے علماء اکرام کا بہت دخل ہے۔ انہوں نے ہمیں بچپن سے بتایا ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے، زندگی کے اصول سے بھرا ہوا، آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کو 1000 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماریں۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ اس لیے آئی ہے؟ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے تو دیکھیں عالم صاحب، اس میں لکھا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ہم کلام ہوتا ہے، ایک گزارش لے کر آتا ہے، ایک اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے، ایک زبانی التجا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کیا علماء کرام آپ بتاتے ہیں ان کو سیدھا راستہ ہے کیا؟ قرآن کے علاوہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا ہے؟ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں سیدھے راستے پہ لگاتی ہیں، وہ تو توڑ دیتی ہیں ایک دوسرے سے انسان کو، وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا فرقے نہ بناؤ، مسلک نہ بناؤ، الگ الگ کتب نہ لکھو۔ یہ قرآن میں نے مکمل کر دیا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اس کو میں نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ ہم پھر انسانی قرآن سے دور ہیں، نبی سے دور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دور ہیں، اور انسانیت سے دور ہیں۔ سنیے کیا فرماتے ہیں۔ میرے دوست نے جب صبح فون کیا تو میں ناشتے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ بیگم سے کہا رک جائیں ذرا، میرے دوست کی کال ہے، مجھے کال سننے دیں۔ انہوں نے کہا کہ جاوید صاحب میں بڑے شوق سے بچے کو لے کے آیا تھا، اور اپنی گفتگو کے آخر میں وہ رو پڑے۔ یہ ہے محب الوطنی، یہ ہے اسلام سے محبت۔ وہ آخر میں ان کی مانوان گفتگو میں ان سے اجازت لے لیے۔ میری عادت ہے میں چیزیں ریکارڈ کر لیتا ہوں تاکہ فیوچر کے لیے کام آئیں۔ میرا تو مقصد تھا کہ اس میں سے میں چیزیں نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اچھی۔ لیکن میں نے ان سے جب اجازت چاہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اگر اصلاح ہوتی ہے کسی کی تو بے شک میری آواز آپ ریکارڈ کر دیں۔ کہتے جی جب میں آیا ہوں تو دیکھا ہے کہ جس گھر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا گھر ہے، اور بچے جو باہر سے آتے ہیں نا بڑے آبزرو کرتے ہیں پاکستان کے، کہ پاکستان آیا ہے، اس میں ندی ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، بڑے خوبصورت گارڈن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رویوں کو بھی وہ سٹڈی کرتے ہیں، مینوٹلی، ڈیپلی دیکھتے ہیں، بڑے انعماق سے ہر چیز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ باہر کے بچوں کی کچھ اور ہی انٹیلیجنٹ ان کے دماغ ذہن ہوتا ہے۔ بچے نے کیا دیکھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صبح لوگ، وہ بھی ناشتے کے وقت ہی بیٹھے تھے غالباً۔ کہتے جی میرے
عزیز بھائی جن کے پاس میں آیا تھا، ان کی چھوٹی بچی نے چنگم چبا کر ان کی جوتی کے نیچے پھینکی تو وہ جوتی اوپر سے ان کا پاؤں آ گیا۔ اب ان کے گھر میں کم سن لڑکا ایک کام کرتا تھا، اس نے کہا ادھر آؤ، یہ میرا پاؤں کہ صاف کرو اس کو۔ اس بچے نے کپڑا لیا اور اس کو اچھی طرح صاف کرا، اور وہ بیٹا دیکھ رہا ہے، 17 سال کا بیٹا، ان کو بڑا میچور تھا 17 سال، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک انسان کو کس طرح اس کی سروسز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے پاپا واٹ از دس ہیپننگ، ان کی آواز میں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے یہ کام اس کو خود کرنا چاہیے تھا، ان کو، چچا جان کو، یہ جو کام اس سے لیا جا رہا ہے یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ تذلیل ہے۔ اس کو گھر کی صفائی کے لیے رکھا ہے، ان کو جوتوں کی صفائی کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان سلیم بھائی، ابھی اس بچے نے نہیں دیکھا کہ کس طرح معصوم بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں، انسانیت کیا، یہاں تو حیوانیت بھی عجیب دور کی پہنچ گئی ہے۔ تو کہنے لگا جی میرے بچے نے کہا، میں نے اس کا کہا بیٹا دیکھو کتنا بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، تم یہاں خوش نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ بابا مجھے وہ 2 کمرے والا فلیٹ پسند ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ تو دوبارہ کبھی بھی آپ کہیں گے بھی تو نہیں آئے گا؟ کہتا جی وہ تو ابھی کہہ رہا ہے کہ واپس چلیں، مجھے سفوکیشن ہو رہی ہے، میرا جو ہے نا سانس بند ہو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے مجھے اجازت بھی اپنی آواز کی بھی، اور انہوں نے میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کی ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ جہاں انسانیت کی جس ملک میں وہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے، جہاں انسانیت کی تذلیل ہو وہاں اسلام کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ یہ تو بنیادی رکن ہے، یہ تو بنیادی اصول ہے قرآن کا اور اسلام کا، کہ مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ میں ان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جسارت کرتا ہوں پوچھنے کی، جس بچے سے انہوں نے اپنی جوتی صاف کرائی نیچے سے چنگم، کیا اس بچے کی جوتی کے ساتھ اگر لگی وہ کہہ سکتا ہے اپنے مالک کو اس کو بھی صاف کرو؟ کسی بھائی کو کہہ سکتا ہے اس کو صاف کرو؟ جو کام بھائی کو بیٹے کو نہیں کہہ سکتا وہ ایک ملازم کو کیسے ان کی جرت ہوئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مساوات اسلام سکھاتا ہے، انسانیت کے درس دیتا ہے اسلام جو ہے، یہ کہاں انسانیت نظر آتی ہم میں؟ یہ کب ہمارا معاشرہ جو وہ سلجھے گا؟ وہ بچہ اس طرح رو پڑا اور ان کے والد صاحب ذکر کرتے کرتے رو پڑے کہ یہ بچہ حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اتنی تذلیل انسانیت کی، انسان کی اتنی یہ مقام ہے انسان۔ ہم ان کو تو کہتے ہیں پاپا، اس نے کہا ہے اپنے والد کو کہ پاپا دے آر نان مسلمس۔ اب وہ باپ کہہ رہا ہے کہ جس معاشرے میں میرے بچے کی پرورش ہوئی ہے اس معاشرے نے بچے کو کیا دیا، اور ادھر پاکستان میں معاشرہ جو اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہے، کتنا ڈیفرنس ہے۔ وی آر مسلمز الحمدللہ، اور دے آر مسلم نان مسلمس۔ وہ کفار جنہیں ہم کہتے ہیں، نان مسلم کہتے ہیں، ان کے اصول دیکھیں اور اپنے دیکھیں، وہ اصول ہم میں کیوں نہیں آ رہے؟ اب کس کو دوش دیں گے آپ؟ جب بچہ، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے جو اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے وہ اپنا آبزرو کر لیتا ہے، اسی بیس پہ وہ اونچا بڑی عمر میں جا کر وہ کچھ حرکتیں کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہمارے بچوں کی پرورش میں کمی ہے، وہ دینی ہو یا وہ دنیا کی تعلیم ہو، اخلاقیات نظر نہیں آتی، نہ اس کے اوپر کوئی لیکچر دیا جاتا ہے اس ٹاپک پہ۔ بچوں کو جاپان میں 4-5 سال تک کوئی الف بے پے تے نہیں سکھائی جاتی، بچوں کو ایتھکس مورل ویلیو سکھائی جاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو میری مراد راز صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ یہ دونوں تک پہنچیں، وزیر صوبائی وزیر تک بھی اور قومی وزیر تک بھی، وزیر تعلیم تک، شفقت محمود صاحب تک کوشش کروں گا یہ کیسٹ کہ بچوں کی پرورش کیا ہو رہی ہے، جو جوان ہو کر اچھے بچے آپ توقع کرتے ہیں ان سے، پھر شکایات کیوں ہیں؟ 4-5 سال تک ان کو بتائیں کہ بیٹا
کس طرح صفائی کا خیال رکھنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. بچے یہاں کہاں رکھتے ہیں صفائی رکھتے ہیں ٹافیوں کا وہ دیکھیں میں نے ریپر باہر ہی پھینک دیتے ہیں. جاپانی بچے تو اپنی جیب میں رکھتے ہیں, دوسرے ملکوں میں بچے اپنی جیب میں رکھتے ہیں. ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے؟ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں ہمیں وزارت مل گئی ہے, اپنی ڈیوٹی اپنے فرائض سے غفلت کیوں برتتے ہیں؟ سب ایک ہیں. میں گزارش کروں گا کہ میرے بھائی کی گفتگو کو آپ غور سے سنیں. میں اب ان کی اجازت سے ان کی گفتگو اور ان کے آنسو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. I don't know, this is not a big deal. شاید یہاں کے ہمارے معاشرے میں یہ تو ہو رہا ہے, لیکن ایک غیر مذہب میں اپنی اولاد کو کیا کیا منہ دکھا کے کہوں گے کہ جی آپ یہاں آئیں اور جا کے آپ کو کریں. تھینک یو. اچھا سلیم بھائی صبر کریں, یہ پورے ملک کا حال. ابھی تو بیٹے نے کچھ دیکھا ہی نہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں, لیکن بات کر رہا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے جس کے لیے یہ آپ محب الوطن ہیں. آپ نے سیکریفائز کیا ہے اس ملک کے لیے, آپ نے زر مبادلہ بھیجا اس ملک کو. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے بھائی, آپ کا درد صحیح ہے. کاش ان علماء کا, ان سیاستدانوں کا جو یہاں بیٹھ کے کروڑوں روپیہ کما کے باہر پھینک چکے ہیں, کاش ان کو بھی درد ہو. اب یہی درد آپ کا عمران خان کے دل میں ہے, میں جانتا ہوں. وہ بھی چھوڑ کے آیا. جج نے جب کہا جب میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ چلو شاید اگر میری کوئی if I could be any help, الحمدللہ وہاں پہ دیکھیں گھبرائیں مت کچھ ہے, مجھے کوئی نہیں ہے. آپ کے مجھے سلیم اس صاحب بات کی کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں. اللہ یہ اکبر, مسلمان ہم کہاں کے مسلمان ہیں, کیسے مسلمان ہیں؟ میں اپنے بچے کو میں مسلمان بناؤں یا میں اس کو ہندو بناؤں یا میں اس کو کرسچن بناؤں؟ مجھے یہ بتا, اس کا جواب آپ. میرا درد کیا ہے, آپ شاید میں جس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں نا, اس کی ڈیپتھ میں آپ شاید یو آر اے رائٹر, رائٹ؟ I feel very much to the depth of my heart. مجھے پتہ ہے دل کی گہرائیوں سے میں اس کو محسوس کر رہا ہوں اس وقت. میں اپنے آپ کو آپ کی جگہ فیل کر رہا ہوں کہ کھڑا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں یہ سارا سین کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا الفاظ کہے ہیں کہ ایک یہ بھی ہیومن ہے جو ملازم ہے, اس کو بلا کے اس نے اپنے پاؤں کے اوپر لگی ہوئی چنگم کو اتروایا ہے, حالانکہ وہ کام خود کر سکتا تھا. اور باہر معاشرے میں ایسا کام خود کرتے ہیں. یہی اتار کے دے دیتا یا جو بھی ہے, بٹ this is inhuman. اس نے لفظ یہ استعمال کیا کہ ڈیڈی this is inhuman. I don't want to stay here. My goodness. I feel uncomfortable. I feel suffocated. ظاہر ہے جی, اس میں تو سانس بند ہونے والی بات ہی ہے. یہ جو معاشرہ ہمارا, اللہ کرے اس معاشرے کے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو. اور یہ معاشرہ چل رہا ہے آپ لوگوں کی مدد سے, جو ہمارے بیٹے بہن بھائی جو باہر کما رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. کیا کرنا ہے وہ تو ایسی بات ہے, لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ ہم کس طرح اپنی بچوں کو, ہم کس طرح اپنے اولاد کو ہم کس طرح جسٹیفائی کریں. اور کتنے سال کے ہے آپ کینیڈا میں ہیں؟ میں تو کینیڈا میں ہوتا ہوں. اچھا, وہاں سے کتنے سال بعد بچے کو لے کر آئے ہیں دکھانے کے لیے یہ پاکستان؟ میرا خیال ہے میں ابھی یہ 4 سال بعد پھر آیا. اس سے پہلے وہ آیا تھا, میں نہیں تھا. میں نے ہمیشہ اس کی ماں کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. میں جب بھی یہاں اس کو بھیجتا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں تو واپس آ کے وہ اس کے چہرے پہ میں نے خوشی نہیں محسوس کی. اس کو جب بھی دیکھا تو وہ انکمفرٹیبل رہتا ہے, اس کے اندر وہ نہیں ہے. اس دفعہ میں اس کو ساتھ, میں خود بھی آیا ہوں, میری وائف بھی آئی ہوئی اور میرا چھوٹا بیٹا بھی آیا, ہم تینوں آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس کو بچے کو کہیں گے بھی نا کہ پاکستان چلو, تو مے بی ہی ول ریفیوز. نہیں, میں بھی کیا, وہ کہتا ہے کہ ڈیڈی میں I don't like it here. لوگ یہاں ہیومن ویلیوز نہیں ہے لوگوں کی. یہاں ملازم ہیں اتنے, یہاں پر جہاں پہ وہاں 4 ملازم ہیں اس کے پاس. اللہ اکبر. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک دس از اے لائف. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, ٹیبل پہ ناشتہ کر رہا تھا. میں نے کہا ڈونٹ یو تھنک دس از اے لائف اسٹائل, دیر از اے بگ ہاؤس ہیئر, اور یہ ہے وہ ہے. ڈیڈی, میں نے کہا ہم وہاں پہ دو کمرے کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں, یہاں پر دیکھو کتنا بڑا ہے, یہاں پر نوکر جا کر ہیں, آپ کو ٹیبل پہ کھانا ملتا ہے, آپ کو یہ کہتا ہے I'll prefer to
رومز، اوئے دو کمروں کا، وہ میں پسند کروں گا. مجھے وہ پریفرنس ہے، نہ کہ میں یہاں آ کے میں کسی نوکر سے کام کروں. I can't order somebody to do something for me. اوہو، اللہ معافی دے جی، بس کیا کیا جائے، بہت دکھ ہوا جی. یہ معاشرہ وہاں کا، میں معاشرہ میں صرف کمپیریزن یہ کرتا ہوں کہ لوگ ہم کو کہتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمان ہیں، سارا کچھ ہے، اور ہم ان کو کافر بھی کہتے ہیں، ہم ان کو غیر مسلم بھی کہتے ہیں، ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک معاشرے نے میرے بچے کو کیا دیا اور یہ معاشرہ جو ہمارا ہے وہ کیا دے رہا ہے. مجھے تو یہ جو سینیریو ہے، میں اپنے اندر اس کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہوں. شکنجا جو ہے نا، وہ You are very much دو true. کلچر کے اندر جو ہے میں پھنس گیا، میری آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے. I don't know who I am. I don't know who my children are. پیسہ ہی نہیں ہر چیز ہے کہ انسان کے پیسہ ہو. اگر پیسہ ہو ٹھیک ہے، آپ پیسہ کریں گے. آپ نے جی مجھے بھی رلا دیا. کیا کریں بتائیں آپ. اس معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا ہم نے. یہ وہیں کا وہیں بہت کچھ لکھا ہے، بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں. میں نے تو کل مولانا جمیل صاحب سے ڈائریکٹ سوال کیا ہے اس میں، اور بڑی تلخی میں کیا ہے کہ مولانا بتائیں، آپ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، کیا اثر ہے آپ کی تبلیغ کا؟ آپ نے قرآن کو کیوں نہیں سمجھایا ان کو لوگوں کو؟ آپ نے قصے کہانیاں سنا کے قوم کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہے، یار امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کیا کیا ہے آپ کے اپنے بندے کیا کر رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں یہ میرے کارکن ہیں؟ تو بھائی یہ تو I'm very sorry to tell you کہ آپ کا سیم درد جو ہے نا، یہ میں more than 500 آرٹیکل اس پہ لکھ چکا ہوں انسانیت پہ ہی، اور گروپ بھی بنایا ہوا انسانیت کا، لیکن ان لوگوں کے قریب سے نہیں پھٹک دی. ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا بچے نے. بہتر ہے اس کو نہ لے جائیں کسی ایسی جگہ جہاں پہ یہ مزید ہرٹ ہو، پلیز. نہیں، وہ اب بھی میں اسے کہتا ہوں کہ ہم یہاں آئے ہیں. اچھا کہتا نہیں ڈیڈی، میں I'll stay at home. I don't want to go anywhere. I don't want to see people around me. I feel bad. I feel hurt. اوہو. اچھا سلیم بھائی، ہم چھوٹی یہاں پر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا، چھوٹی چھوٹی 10 20 30 40 روپے، 50 روپے، 100 روپے. وہ ہم لوگ یہاں سے اوبر لے کے میں کہیں جانا تھا، تو ایک چھوٹا سا ایشو ہو گیا. بہرحال یہ تو واقعات ایک جنرل ہیں. چلو میں کہتا ہوں غربت ہے یہاں پر، لیکن غربت نے جو ہے انسانیت کو جو ہے وہ مات دے دی ہے، اور انسانیت پیچھے چھوڑ دیا ہے غربت نے. استغفر اللہ. I don't know. بس ریئلائز کرنے کی بات ہے. یہ ہے پیٹریٹزم، اس کو کہتے ہیں. یہ ہے محب الوطنی جو آپ شو کر رہے ہیں. آپ کی فیلنگ جو ہے، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں سلیم بھائی، ریئلی. نہیں جاوید بھائی، میں آپ کے ساتھ میں یہ بات صرف ویسے بات کر رہا ہوں کیونکہ بات چلی ہے، ورنہ میں یہ کسی کو میں کیا بتاؤں گا؟ اگلے کہیں گے پاگل ہے. I'm thankful to you کہ آپ نے مجھے یہ کہیں گے. تو آپ کے ساتھ شیئر یہ کر لیا کہ میں نے آپ کا جب پڑھا ہے یا یہ جو دیکھا، تو I felt that I may speak to you, but I'm so sorry. مجھے مطلب جو بھی ہے. نہیں، آپ نے میری تحریر کو جلا بخشی ہے. میں انشاءاللہ اس پہ بہت کچھ لکھوں گا. یہ بات ہے جاوید بھائی. میں بہرکیف آپ نے ایک سلوشن پوچھا ہے، آپ نے ایک سوال کیا ہے مجھے. میں ایک سوال سب سے پہلے آپ سے یہ کروں گا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، ان کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی دین کی خاطر اور معاشرے کی خاطر اور انسانیت کی خاطر، ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے؟ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کو انسان بنانے کی کوشش کریں؟ بالکل. میں تو کہتا ہوں جس طرح ہوتا ہے نا، ایک ہاسپٹل وہ جانوروں کا علاج کرتا ہے، ایک ہاسپٹل عمران خان نے بنایا کینسر کا ہاسپٹل کر، ایک ہاسپٹل ایسا بھی بننا چاہیے جو ذہنوں کو ٹھیک کرے ایسے لوگوں کو. اور وہ ہاسپٹل کی نوعیت کچھ اور ہوگی، اس میں کچھ لوگ نا ان لوگوں کو کوچ کریں گے، ٹیچ کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ انسانیت کیا ہے،
ہم ان کو قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائیں گے، ہم حفظ نہیں کرائیں گے ان کو قرآن کو، ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آؤ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہے کیا ہے، اور قرآن کے فائدے کیا ہیں۔ دیکھیں وہ قومیں ہیں، خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے قرآن کے ایک ایک لفظ پہ عمل کر رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، نہ کوئی وہاں نبی آیا ہے، نہ کبھی چوری ہوتی دیکھی ہم نے۔ ہم وہ تو لوگوں کے لاکھوں روپے ہوتے ہیں تو بیچارے حفاظت کرتے ہیں وہاں کے لوگ کہ یہ کس کے پیسے بھائی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، غربت کی وجہ سے، تو ہمیں غربت کو بھی دور کرنا ہے اس ملک سے۔ ایک جاوید بھائی مجھے 1 منٹ دیجیے گا، جی ایک کال آ رہی ہے، اگر ڈراپ ہو جاتی ہے تو I'll call you نہ، back. پلیز پلیز پلیز، تھینک یو ویری مچ۔